ایک سوال اور یہ ہے کہ موویز کو دیکھنا کیسا ہے کہ بعض اوقات جو موویز میں جو ہے بہت اچھے اچھے میسیجز بھی ہیں، لائک یعنی پی کے مووی ہے یا وہ کئی ساری موویز ہیں جس میں کہ بہت اچھے جو معاشرے کی مطلب اچھے جو پوائنٹس ہیں، تو موویز کو دیکھنا کیسا ہے؟ تو سوال یہ آیا ہے کہ جو موویز بنائی جاتی ہیں اور اس کو انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے، وہ موویز دیکھنا کیسا ہے۔ تو موویز کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا ہے کہ موویز ہیں کیا چیز۔ پہلے زمانے کے اندر اگر ہم جائزہ لیں تو اس کی جو ابتدائی شکل تھی موویز کی، وہ قصہ خوانی تھی۔ جو آج ہمارے پاس قصے آتے ہیں نا، فلاں بزرگ نے یہ قصہ سنایا تھا، الف لیلوی کہانیاں اور علی بابا 40 چور کی کہانیاں اور کھل جا سمسم کی کہانیاں، یہ ساری کی ساری قصہ خوانیاں جو تھیں، یہ موویز کی ابتدائی اقسام ہیں۔ وہی کہانیاں تھیں جن کو بعد میں فلما دیا گیا ہے، کیریکٹرز کو تشکیل کر دیا گیا ہے، ان کے جو ذہن کے اندر کچھ چل رہا تھا، جو وہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، وہ پیغام اس فلم کی ذریعے سے انہوں نے دینا شروع کر دیا۔ یعنی جب ایڈوانس ہوتا رہا فلم کا معاملہ، یہ جو فلم بنانے والے ہیں ان کی جو معاملہ ایڈوانس ہوتا رہا، آگے بڑھتا رہا، ان کے اندر ارتقا آتا رہا، تو آج معاشرے میں پیغام دینے کا بہترین ذریعہ موویز ہیں۔ کہ آپ کے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہے، کوئی نظریہ ہے جس کو آپ معاشرے کے اندر پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ موویز کے ذریعے ہی دیا جا سکتا ہے۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں، میری بھی تو مووی بن رہی ہے یہاں پر، موویز کے ذریعے ہی میں اپنے پیغام رسانے کا ایک جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہوں، اس کو موویز ہی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت موویز جو ہیں وہ پیغام رسانے کا بہترین طریقہ کار ہے، مذہبی طبقہ ہو یا غیر مذہبی طبقہ ہو، دونوں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو بنیادی بات تو موویز کے بارے میں یہ یاد رکھنی ہے کہ پیغام رسانے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ موویز ہیں۔ موویز کے ذریعے آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں، معاشرے کی خامیوں کو، معاشرے کی اچھائیوں کو اجاگر کر سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کون سا پہلو ہے، کون سے لوگ ہیں، کون سے طبقات ہیں جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور کون سا طبقہ ایسا ہے جو استحصال کر رہا ہے معاشرے کے اندر۔ موویز کے ذریعے اس پیغام کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات موویز کے بارے میں یہ یاد رکھنی ہے کہ موویز کو آپ بنیادی طور پر ناجائز نہیں کہہ سکتے، نہ ہی اس کے خلاف کوئی مہم چلائی جا سکتی ہے۔ اب آ جائیے اس کے دوسرے پہلو۔ اب موویز کے اندر ظاہر ہے کسی پیغام کو پیش کیا جا رہا ہے تو معاشرے کے مختلف طبقات کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ معاشرے کے مختلف طبقات مختلف طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ڈاکیومنٹری بنا رہا ہے افریقہ کے جنگلات کی، تو کیا ان کے ننگے جسموں کو ڈھانپ کر وہ موویز بنائے گا؟ وہ تو آپ کو وہ ریئلٹی دکھائے گا کہ دیکھو یہاں پر اس معاشرے کے اندر یہ والی تہذیب جو ہے وہ رائج ہے۔ اس کی موویز، اس کی ڈاکیومنٹری سب لوگ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوتا کہ یہ ناجائز ہے یا یہ جائز ہے، اس کی بحث ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ تو صرف یہ دیکھتے ہیں اس میں پیغام کیا دیا گیا ہے۔ تو بنیادی چیز مووی کی کیا ہو گئی کہ پیغام رسانے کا ذریعہ ہے۔ پہلے زمانے میں قصہ خواں ہوا کرتے تھے، وہ بھی پیغام ہی دیا کرتے تھے، ایک خاکہ بنایا کرتے تھے اپنے ذہن کے اندر، اور اس خاکے کو اپنے الفاظ کے ذریعے پیش کر دیا کرتے تھے۔ زمانہ بدلتا گیا، ارتقا ہوتا گیا، اور آج ہمارے پاس موویز کی یہ صورتحال ہے جو سامنے ہے۔ اب اس میں جو حکم لگایا جاتا ہے وہ حکم لگایا جاتا ہے کہ اس کے اندر گانے ہوتے ہیں، اس کے اندر غیر محرم کی شکلیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ میں اس کو فردر بیان کرتا ہوں ابھی۔ اس کے اندر ولگیریٹی ہوتی ہے، ننگاپا ہوتا ہے، وہ دکھایا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اس کے اندر نامحرم کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ کون بتا رہا ہے، یہ باتیں کون کر رہا ہوتا ہے؟ مرد حضرات، مذہبی لوگوں میں سے مرد حضرات یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس میں نامحرم کی شکلیں آ رہی ہیں، اس لیے یہ حرام ہے۔ پہلی بات یہ بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ نامحرم والا معاملہ ایسا ہے کہ قرآن نے کہیں کہا ہے کہ آپ
مرد عورت کی طرف یا عورت مرد کی طرف دیکھے ہی نہ، مطلقاً حرام قرار دیا ہے، کہیں بھی حرام قرار نہیں دیا۔ ایک جگہ آیا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ان سے کہہ دیجئے کہ مومنین کو کہہ دیجئے کہ اپنی بصارتوں میں سے کچھ بصارتیں پست کر کے رکھیے۔ مکمل بصارتوں کا انکار قرآن نے کہیں نہیں کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مرد عورت کی طرف، عورت مرد کی طرف دیکھیں ہی نہ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ چیز۔ خبروں کے اندر جب یہ خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ خبریں پڑھنے والی نیوز کاسٹرز لیڈیز ہوتی ہیں، ان کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو مرد حضرات خبریں پڑھ رہے ہیں ان کو آپ کے گھر کی لیڈیز دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو جس طرح آپ کے لیے وہ نامحرم ہے عورت، تو اس طرح عورتوں کے لیے وہ نامحرم مرد ہے۔ تو اگر آپ حکم لگائیں گے تو آپ کا حکم مطلقاً ہونا چاہیے۔ حکم آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ٹی وی کے اوپر نہ مرد آئیں گے نہ عورتیں آئیں گی۔ پھر مردوں کا بھی آنا بند کر دیں ٹی وی کے اوپر، کہ مردوں کو عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں نا، ذریعہ تو بن رہا ہے نا۔ جس طرح عورتوں کو منع کرتے ہیں اس طرح مردوں کو منع کر دیں۔ کر ہی نہیں سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کیسے ویڈیو بنا رہے ہیں، میں کیسے ویڈیو بنا رہا ہوں؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ محرم کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے، محرم کا نام محرم کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے، تو جس طرح عورت اپنی ویڈیو بنانے کو انکار کرتے ہیں نا آپ کہ عورت اپنی ویڈیو نہیں بنائے گی، اس طرح مرد بھی اپنی ویڈیو نہیں بنا سکتا۔ جو کہتا ہے وہ بھی اپنی ویڈیو بنانا بند کر دے، ورنہ یہ اصول ختم کر دے اور اپنے آ کے بیان کرے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی، وہ بہت بڑی غلطی کی تھی۔ کہ وہ عورتیں آتی ہیں اس کے اوپر نام محرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ والی بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ تو پھر اصول مطلقاً ہونا چاہیے۔ اس اصول کی ضد میں تو پھر آپ کی ویڈیوز بھی آئیں گی۔ پردے کا بھی ہے، تو پردے کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورت پردہ کرے، ہاں، اور جو ہے تاکہ نامحرم نہ دیکھیں۔ پردے کے بارے میں اب یہ سوال آیا کہ پردہ کرے عورت کو نامحرم نہ دیکھیں، تو بات بنیادی چیز تو دیکھنا ہی ہو گیا نا کہ بنیادی چیز کیا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے عورت کو دیکھا ہے تو عورت کو دیکھنے سے میرے اندر وہ شہوانی خواہشات میں اضافہ ہوا ہے، تو اس لیے اللہ نے عورت کو چہرے کو پردہ کروایا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی عورت کے چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں۔ اور چہرے کا پردہ کرواتے کیسے ہیں؟ چہرے کا پردہ کروانے کے لیے کیا بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں تک اپنے چہرے کو ڈھانپ لیجئے، آنکھیں آپ کی کھلی ہونی چاہیے۔ ہر مذہبی فرقہ یہی درس دے رہا ہے۔ تو ذرا یہ تو بتایا جائے کہ یہ جو آنکھیں ہیں کہ یہ چہرے میں شامل نہیں ہیں؟ اگر آنکھیں چہرے میں شامل ہیں تو پھر پورے چہرے کا پردہ کروانا چاہیے، پورے چہرے کو بند کر دینا چاہیے۔ اور پھر آپ کا چہرہ بھی اتنا ہی زیادہ جاذبیت کا باعث ہے اس عورت کے لیے، تو پھر آپ کا چہرہ کیوں کھلا ہے؟ تو چہرے کا پردے کا تو ٹاپک میں تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا کسی اور موقع کے اوپر۔ تو پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر ویڈیوز کا، موویز کے ناجائز ہونے کا بنیادی عنصر یہ ہے کہ نامحرم آتے ہیں، تو نامحرم تو دونوں کے لیے دونوں ہی ہیں، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، تو دونوں پھر ویڈیوز بنانا بند کر دیں اور اپنے جو مذہبی چینلز ہیں ان کو بند کر دیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اب آ جائیے دوسرے پہلو کی طرف، اس میں گانے ہوتے ہیں۔ تو گانے تو ہر چیز جو گنگنائی جائے وہ گانا ہے۔ میں تو کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ جو آپ جو گنگنا کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ گانے کی تعریف بتائیں ذرا مجھے۔ ہر چیز جو گنگنائی جائے وہ گانا ہے، تو پھر یہ جو قوالیاں پڑھی جا رہی ہیں وہ بھی تو گنگنائی جا رہی ہیں، ان کو آپ جائز کیسے قرار دے رہے ہیں؟ جو آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں جس میں آپ ساؤنڈ بھی دے رہے ہیں، تو وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو بھی تو آپ گنگنا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کھینچ کے کافیے کو کافی سے ملا کر، اور اس کو اتنا کھینچنا ہے، اس کو اتنا کھینچنا ہے، اس کو گنگنانا کہتے ہیں۔ گنگنانے کی تعریف یہی ہے، گانے کی تعریف یہی ہے۔ تو گانے اگر آ رہے ہیں اس کے اندر، تو یہ تو اس اعتبار سے بالکل جائز ہوا۔ اچھا گانا کیوں حرام ہے؟ اب آپ ان سے پوچھیں گے نا گانا، بولے نہیں گانے کی وجہ سے تھوڑی کہتے ہیں ہم لوگ تو میوزک کی وجہ سے کہتے ہیں۔ تو یہ جو میوزک کی جو دفلی کے بارے میں روایات پیش کرتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ دفلی اگر جائز ہے اور روایات میں ملتا ہے دفلی جائز ہے، تو دفلی کیا ہے؟ میوزک انسٹرومنٹ ہے۔ اس کی ایڈوانس شکل آپ کے پاس کچھ بھی آ سکتی ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے اس شیشے کو بجانا شروع کر دوں، یہ میوزک بن جائے گا ابھی۔ طرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طرب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں وائبریشن پیدا کر دینا، حرکت پیدا کر دینا۔
تو یہ تو قوالیوں کے اندر، نعتوں کے اندر باقاعدہ تو پھر پیچھے سے میوزک دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو او کی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، وہ آواز تو مجھے نکالنے بھی نہیں آ رہی جس سے آوازیں نکالتے ہیں، وہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر۔ تو میوزک بھی کی بات بھی آ گئی کہ میوزک کو شامل کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی موویز کے حرام ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، باعث نہیں ہے۔ تیسری بات آتی ہے ولگیرٹی، کہ اس کے اندر ولگیرٹی دکھائی جاتی ہے، ننگے جسم ہوتے ہیں، لوگ ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں، یا اس طریقے سے لوگوں میں بے حیائی پیدا کی جاتی ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ اگر آپ افریقہ کے جنگلات میں چلے جائیں گے تو آپ ان ننگے بدنوں کو ڈھانپ کر ویڈیو نہیں بنائیں گے، آپ صرف وہاں کی صورتحال دکھائیں گے کہ معاشرے میں چل کیا رہا ہے اس معاشرے کے اندر۔ تو وہ اگر اس چیز کو نیگیٹو پیش کر رہے ہیں تو نیگیٹو چیز کو نیگیٹو کہہ دیا جائے گا، اگر وہ معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں تو معاشرے کی عکاسی پیش کر دی جائے گی۔ اگر آپ مغربی ممالک میں جائیں، فرض کر لیجئے کہ یہ ہمارے ہاں جو فتویٰ لگانے والے مغربی علاقے میں جائیں گے، وہاں پر کیا کریں گے؟ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں گے، اس مغربی جو معاشرہ ہے اس کے حساب سے ہی اپنے آپ کا کام جاری رکھیں گے نا، وہاں دیکھیں گے بھی، لوگوں سے ملیں گے بھی، وہاں کا جو معاشرہ ہوگا اس کے حساب سے اپنا چلن رکھیں گے۔ اور صرف معاملہ صرف یہی ہے کہ عورتیں اپنی ٹانگیں ننگی رکھی ہوئی ہیں اور آپ نے اپنے جسم ننگے کیے ہوئے ہیں۔ میں پہلے بھی اس کو بیان کر چکا ہوں نا ایک ٹاپک کے اندر، میں پورا اس کو لے کے چلا تھا لیکچر کو۔ تو یہ 3-4 چیزیں تو بیان کی جاتی ہیں موویز کے بارے میں، تو وہ معاشرے کی عکاسی ہے، وہ اگر نیگیٹو اس کو استعمال کرے وہ ان کا مسئلہ ہے۔ ورنہ بہت ساری موویز ایسی ہیں جس میں تو انبیاء کے کریکٹر تخلیق کیے گئے ہیں، کتنی موویز ہم نے دیکھی ہیں موسیس کے نام سے، اور پتہ نہیں کون کون سی موویز ہیں جس میں انبیاء کے کریکٹر انہوں نے تیار کیے ہیں، ان کے جو قصے آئے ہیں ان قصوں کو انہوں نے فلمی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے جو میں پھر کہ میسنجر کے اندر تصویر شکل دکھانی ہے یا نہیں دکھانی ہے، یا موسیٰ کی شکل دکھانی ہے یا کریکٹر تخلیق کرنا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس کو بعد میں ڈسکس کروں گا۔ تو پیغام رسانے کا سب سے بہترین ذریعہ موویز ہیں، جیسے آپ نے نام لیے ہیں موویز کے جس میں مذہبی معاملات کو اجاگر کیا گیا ہے، پی کے ہو گیا یا او مائی گاڈ نام سے، تو اس طرح کی موویز کے جو نام آتے ہیں اور اس کے اندر مختلف چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، معاشرے کی اچھائیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، معاشرے کی برائیوں کا روک تھام کرنے کے لیے آپ کو وہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیزیں بالکل جائز ہیں، درست ہیں، اور جو ان کے انکار کرنے والے ہیں بھائی وہ سب دیکھ رہے ہیں، یہ سب بھول جائیں گے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ کھلے عام دیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ چھپ کے دیکھ رہے ہیں، دیکھ سب رہے ہیں، ان کو سب معلومات ہوتی ہے کہ کون سی موویز کس کی ہے اور کون سی موویز کس کی نہیں ہے اور اس موویز میں کیا ہوا تھا، یہ سب کے سامنے آ چکا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔